دنیا میں کئی تہذیبوں، خطوں اور علم و ہنر کی ترقی کا سہرا عظیم رومن سلطنت کے سر ہے۔ عظیم سلطنت روم کا عروج و زوال بنیادی طور پر 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ جب سلطنت روم وجود میں آئی اور اس میں شہنشاہی نظام قائم ہوا، تاہم اپنی تمام تر صلاحیتوں اور وسائل کے باوجود یہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ لیکن پھر اس قوم کے ذہین لوگوں نے سلطنت روم سے شہنشاہیت کا خاتمہ کر کے پارلیمانی نظام متعارف کرایا، جسے سینٹ کہا جاتا تھا۔ تمام اختیارات اور وسائل کا استعمال شہنشاہ کے بجائے رومیوں کے نمائندہ سینیٹرز کے پاس تھا۔ سینیٹرز ہی رومی شہنشاہ کو منتخب کرتے، یعنی بادشاہ اقتدار میں آتا، اپنے فرائض انجام دیتا اور گھر چلا جاتا۔ رومی بادشاہ کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ اقتدار اپنے بچوں یا خاندان کو منتقل کر سکے۔ یہی وہ دور تھا جس میں روم کی ایک شہری حکومت دی گریٹ رومن امپائر کے طور پر دنیا میں ابھری۔ سلطنت روم معاشی، علمی اور سماجی لحاظ سے ترقی کی معراج پر پہنچ گئی، لیکن جب اس سلطنت میں نظام کے بجائے شخصیات اہم ہوتی گئی تو شہنشاہی نظام غالب آ گیا اور پھر رفتہ رفتہ رومن امپائر کا وجود ہی مٹ گیا۔ پاکستان کا سیاسی نظام بھی صرف چند شخصیات کے مدار سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ اس کی ایک مثال نواز شریف بھی ہے۔ میاں نواز شریف اگلے ماہ 21 اکتوبر کو تقریباً 4 سال بعد لندن سے پاکستان واپس پہنچ رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ نے 16 اگست کو ایک ٹی وی انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ نواز شریف کو وطن واپسی کے معاملے پر گارنٹی مل چکی ہے، ان کی عدالتوں سے بریت طے ہے، جس کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ کیا رانا ثناء اللہ کا یہ اعتراف انتہائی غیر معمولی اہمیت کا حامل نہیں؟ کہ آئین و قانون کی پابند کسی ریاست میں سزا یافتہ مجرم کے لیے ماورائے عدالت یوں ریلیف طے کیا جا سکتا ہے؟ کیا کسی عدالتی مفرور کو بیرون ملک رہتے ہوئے وطن واپسی پر ریلیف دینے کی گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ نواز شریف کو یہ گارنٹی کس نے اور کیوں دی؟ نواز شریف کا وطن واپسی پر فقید المثال استقبال کیا جائے گا۔ نواز شریف کو لاہور میں استقبالیہ دیا جائے گا اور ملک کے مختلف علاقوں میں ان کے لیے ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا 6 جولائی 2018 کو ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ ہوا۔ نیب سے تعاون نہ کرنے پر مزید 1 سال قید کی سزا نواز شریف کو سنائی گئی۔ نواز شریف کو گرفتاری کے بعد اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید اور 3 ارب 75 کروڑ روپے جرمانہ ہوا۔ تاہم فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا تھا۔ 24 دسمبر 2018 کو نواز شریف کو اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا۔ 22 اکتوبر 2019 کو ان کے پلیٹلیٹس 2000 تک گر جانے پر انہیں سروسز اسپتال منتقل کیا گیا۔ پھر 23 اکتوبر کو پلیٹلیٹس کی تعداد 6000 تک پہنچ گئی۔ حالت بگڑنے پر ڈاکٹرز کا بورڈ بنایا گیا۔ مریم نواز کو بھی انسانی ہمدردی کے تحت والد کی تیمارداری کے لیے جیل سے سروسز اسپتال لایا گیا۔ 25 اکتوبر 2019 کو 1 کروڑ روپے کے مچلکوں پر نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ اور 2 روز بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی۔ مریم نواز کو بھی لاہور ہائی کورٹ نے 7 کروڑ کے مچلکوں سمیت پاسپورٹ جمع کروانے کی شرط پر ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ 6 نومبر 2019 کو نواز شریف کو سروسز اسپتال سے جاتی عمرہ منتقل کیا گیا، جہاں ان کی رہائش گاہ پر آئی سی یو بنایا گیا، جس کے بعد شہباز شریف نے نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے اور بیرون ملک علاج کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست دی تھی۔ یاد رہے کہ نواز شریف نومبر 2019 میں علاج کے لیے برطانیہ منتقل ہو گئے تھے۔ نواز شریف کو بیرون ملک لے جانے کے لیے قطر کے شاہی خاندان کی وی آئی پی فضائی کمپنی قطر امیری فلائٹس کی ایئر ایمبولنس لاہور لائی گئی اور وہاں سے یہ پرواز دوحہ روانہ ہوئی، جہاں مختصر قیام کے بعد لندن پہنچی۔ اس سفر میں مسلم لیگ نون کے صدر اور نواز شریف کے بھائی شہباز شریف، ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان اور 2 ملازمین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو علاج کی غرض سے صرف 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی، لیکن وہ 4 سال کے بعد وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ جو مریم نواز اور مسلم لیگ نون نواز شریف کے لندن میں طویل قیام کا جواز نواز شریف کے علاج کو بتایا کرتے تھے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے دل کی بات زبان پر آ ہی جاتی ہے اور قوم کو بتا دیا جاتا ہے کہ نواز شریف کے پاکستان واپس آنے میں رکاوٹ ان کی بیماری یا علاج نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ میاں صاحب کب پاکستان آئے؟ انشاءاللہ بہت جلدی۔ آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے
ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا. ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی. میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتی ہوں.